قفا والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو زیادہ حسین بنایا، اور اس انسان کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا اور حسن باطن کی خوبیوں سے بھی نوازا۔ طریقہ حسن و تدبر بھی سکھایا اور سلیقہ تسخیر کائنات بھی عطا فرمایا، اور پھر اس انسان کو اپنی معرفت و ہدایت کا نور بھی عطا فرمایا، اور پھر اسی انسان کو عروج انسانیت کا قرینہ بھی سکھایا، اور پھر اسی انسان کو عقل و شعور کا پتلا بھی بنایا، اور اسی انسان کو علم و حکمت کا مجسمہ بھی بنایا۔ پیر صاحب تشریف فرمائے لا رہے ہیں ہمارے مسجد کے حج کر کے، ابھی گئے بھی مسجد ہی سے حج پہ روانگی تھی، اور اب آئے بھی ابھی گھر نہیں گئے، پیر صاحب تشریف لے آئے ہمارے اس مقدس گھر سے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار اور تجلیات بحسن و خوبی معجزن ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کی آمد پہ اور ان کی یہاں ہی سے روانگی پہ اور ان کی یہیں آمد پہ اور ان کے خلوص اور محبت اور استقامت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ حج جیسی کامل اور مکمل عبادت اور آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ حشر کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس مقدس مقام سے آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ ان کو زندگی کی یہ لذتیں انہی علم و عرفان اور محبت اور صحت اور ایمان کی سلامتی اور کمال کے ساتھ دائمی طور پہ ان کو نوازے، اور ان کا سایہ تادیر ان کے اولاد پہ بھی اور ہم پہ بھی قائم رکھے پروردگار۔ تو میں گفتگو کرتا تھا کہ تمام مخلوقات میں سے پروردگار نے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو۔ پھر یہ ساری خوبیاں اس میں رکھی، اور یہی وجہ ہے
کہ تمام ذی روح یعنی روح رکھنے والی مخلوقات میں سے انسان کو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہ تمام کمالات مجموعی طور پر یعنی یہ تمام جو بیان ہوئے یہ مجموعی طور پہ پھر ایک ذات کے اندر جمع فرمائے، اور وہ ذات صرف اور صرف رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دنیا میں لوگوں میں ایک بااثر مقام اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ساری خوبیاں آپ میں جامع، اسی لیے کسی نے کہا تھا منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ارشاد فرمایا کہ جمال حسن مصطفیٰ اپنے اندر وہ محاسن اور کمال رکھتا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں، اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ آپ کے حسن و جمال کا جوہر تقسیم نہیں ہوتا، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مصطفیٰ جیسا حسین ہے اس کائنات، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان جیسا کوئی کلام کرنے والا ہے اس کائنات میں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان جیسی کوئی نگاہ رکھنے والا ہے اس کائنات میں، وہ ہر ایک چیز میں منفرد آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، جو ایمان کیا کرتے ہو؟ رکھتے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب ایمان پہلے کچھ موجود تھے جن سے اللہ مخاطب ہو رہا، جن سے اللہ کیا کر رہا ہے؟ مخاطب ہو رہا ہے، اور ان صاحبان ایمان میں اس وقت کچھ یہود میں سے بھی تھے، کچھ نصارہ میں سے بھی تھے، اور کچھ دین ابراہیمی پر بھی موجود تھے۔ وہ سب کے سب کیا تھے؟ صاحب ایمان تھے۔ اب تجدید ایمان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھ پہ تو ایمان رکھتے ہو، مگر تجدید ایمان اس اگلی ذات کے ساتھ ہوگی، آمنو باللہ، یہ تو ہے تمہارے پاس، لیکن تجدید ایمان کے لیے اور ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے میرے رسول پہ بھی ایمان کرو، میرے رسول پہ بھی کیا کرو؟ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ مگر اس کے رسول پہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان یہ میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا رہا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث آپ کے لیے انتخاب کی ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت ایمان کو واضح کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ اس میں پہلی حدیث آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں، اس حدیث کے روایت کرنے والے سارے کے سارے بڑی عظیم شخصیات کے حامل ہیں، اور یہ سلسلہ روایت آخر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان معرفت بالقلب، ایمان نام ہے دل سے پہچاننے کا۔ ایمان نام کس کا ہے؟ دل سے پہچاننے کا۔ وقول باللسان، اور اس
دل سے جو تم نے پہچان حاصل کر لی ہے، جو معرفت حاصل کر لی ہے، اس کا زبان سے اقرار کرنے کا نام۔ پھر ارشاد فرمایا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ایمان اندر سے نکلے گا۔ ایمان کی جڑیں کہاں ہوں گی؟ دل میں۔ اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ زبان سے۔ زبان دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ دل میں اگر فسق و فجور ہے تو زبان سے بھی اسی کا اظہار ہوگا۔ دل میں اگر عشق و محبت ہے تو زبان سے بھی اسی کا اظہار ہوگا۔ دل میں اگر لگن ہے، تڑپ ہے، تو زبان سے بھی اسی کا اظہار ہوگا، چونکہ زبان آپ کے دل کی کیا ہے؟ ترجمان ہے۔ ارشاد فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ تیسرا سٹیپ ایمان کا ہے ارکان اسلام پہ عمل، یعنی دل میں ایمان، زبان سے اس کا اظہار اور اعمال سے اس کی تصدیق۔ اعمال سے اس کی کیا؟ عمل تصدیق کرتا ہے اس چیز کا جو آپ کی زبان کہتی ہے، اور زبان اظہار کرتی ہے اس چیز کا جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب تک دل میں ایمان نہ ہو، زبان شائستگی اختیار نہیں کر سکتی، اور جب تک اعمال میں حسن نہ ہو، اس وقت تک انسان کی عملی اور کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ نمایاں نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اب بیان یہاں پہ یہ ہوا، اس حدیث میں تینوں چیزوں کا اظہار فرمایا کہ ایمان ہے قلب کے اندر، زبان ہے اس کے ظہور کا ذریعہ، اور اعمال ہے اس کی تصدیق۔ اعمال کیا ہے؟ تصدیق۔ عمل ثابت کرے گا کہ اس کی جو زبان ہے وہ درست کہتی ہے یا نہیں، اور دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اس کے اندر ایمان جم چکا ہے، جڑیں پکڑ چکا ہے یا نہیں۔ گویا یہ کس قدر خوبصورت بات فرمائی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہمارے اندر ایمان دل تک رہے، زبان آئین کی پابند نہ رہے، اور اعمال حقیقت تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے، تو ہماری شخصیت منتشر ہو جاتی ہے۔ انسان کی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ انتشار کا شکار ہوتی ہے۔ اس میں کبھی آگ لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی، کبھی تڑپ پیدا ہوتی ہے، کبھی بجھ جاتی ہے، کبھی چراغ جلتا ہے، کبھی گل ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، کبھی بے خوف ہو جاتا ہے، کبھی محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے ایمان اپنے کمال تک پہنچ جائے تو محبت کا چراغ جلتے جلتے روشنی مشرق و مغرب تک پھیلنے لگتی۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو بھی روایت کیا حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں انہو مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا حضرت حارث بن مالک انصاری، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں خود حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال له، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ سننے کی بات، فرمایا کیسا اصبحت یا حارث، حارث تو نے صبح کیسے کی؟ تو نے صبح کیسے کی؟ جیسے ہم عموم میں کہتے ہیں شب بخیر، صبح بخیر، گڈ مارننگ، جی یہ ایسی لفظ تھا وہاں پہ کہ کیفا اصبحت یا حارث،
تو نے کیسے صبح کی؟ رات کیسی گزری تیری؟ صبح کیسے کی؟ حضرت حارث جواب دیتے ہیں، قال اصبحت مؤمنا حقا، عرض کی ایک سچے مومن کی حیثیت سے یا رسول اللہ۔ ذرا توجہ دیجیے، پوچھ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی نگاہ زمین و آسمان کے اندر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہنے دیتی۔ ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث؟ قال اصبحت مومنا حقا، عرض کی ایک سچے مومن کی حیثیت سے میں نے صبح کی ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے، گفتگو ہو رہی ہے، میں یا رسول اللہ اب صبح جب ہوئی ہے تو ایک سچے مومن کی طرح رات گزاری۔ قال انظر ماذا تقول، غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ جی غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ اندازہ لگائیے کہ صبح میں نے کی مومن، یعنی حقیقی مومن ہونے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ ایمانک، ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم جو اتنے کانفیڈنٹ کہتے ہو کہ میں نے مومن حق کامل مومن اور حقیقی مومن کے ساتھ صبح کی ہے، حقیقی ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، تو تیری دلیل کیا ہے اس بات پہ کہ تو مومن کامل ہے؟ توجہ دیجئے، بات بھی رسول اللہ سے ہو رہی ہے اور ایمان کی بات بھی کی کہ میں سچا مومن ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا انظر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو؟ جی کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ اللہ غنی۔ فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میں نے، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے جو تو اتنے مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ میں مومن کامل ہوں، میں نے صبح کمال ایمان کے ساتھ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کیا ہے کوئی دلیل کوئی حقیقت اس کی؟ آگے سنیے، فقالا، سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے جو اتنے پورے اعتماد ہو تم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فقالا، جواب دیتے ہیں آگے سے حضرت حارث بن مالک انصاری، آپ جواب دیتے ہیں فقالا اضافت نفسی یعنی دنیا، عرض کیا میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ غور کرو ذرا، وَأَسْحَرْتُ بِذَلِكَ لَيْلِي، اسی وجہ سے اپنی راتوں کو بیدار رہتا ہوں، راتوں کو کیا کرتا ہوں؟ وَزْمَعَنَّ نَهَارِي، اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، دن میں کیا کرتا ہوں؟ پیاسا رہتا ہوں، اور راتوں کو کیا کرتا ہوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا، بے رغبت ہوا تو اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی ہوگی تو تب بے رغبت ہوا نا، اگر اس سے بہتر کوئی چیز نہ ملتی تو کیسے بے رغبتی ہوتی؟ سنیے، جب یہ جواب ملا آزفت نفسی عن الدنیا واسحرت لذالک اللیلی وازمعن نہاری، کہ میں نے اپنی راتوں کو بیدار کر دیا اور دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
آپ نے فرمایا مریدی فی حواجرہم سیامن، مریدی فی حواجرہم سیامن، جو میرے مرید ہیں، جو مجھ سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے فی حواجرہم سیامن، دن کو ان کے جگر پیاس سے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، اور رات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وفی ظلم اللیالی کاللعالی، رات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مقام پہ ہو موتیوں کی طرح چمکتا ہے، میری نگاہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حضرت حارث نے کہا کہ میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، اب یہ رات کو بیدار رہنا اور دن کو پیاسا رہنا، اس سے حاصل کیا ہوا؟ سنیے، وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کأنی انظر الی عرش ربی بارزن، ارشاد فرمایا اس سے میرے اندر جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کا عرش، اپنے رب کا عرش میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میری نگاہ عرش حق کے سامنے ہوتی ہے اور عرش حق میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حارث بن مالک انصاری۔ یا رسول اللہ، راتوں کو بیداری نے اور دن کو روزے نے میری کیفیت یہ کر دی ہے کہ عرش حق میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ توجہ دیجیے، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، عرش کو بھی دیکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل جنت کو۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ یہیں بیٹھے بیٹھے زمین کے اوپر میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ توجہ دیجیے ذرا، نگاہ دوربین کا ذکر کر رہے ہیں رسول اللہ کے صحابی۔ رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ تو ادھر بیٹھا ہوا عرش کو کیسے دیکھ رہا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا جنت میں جنتیوں کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ جی پھر تیسرا جملہ سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پہلا جملہ تو یہ تھا کہ کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، یہی بیٹھے ہوئے جنت میں لوگوں کو ملتے اور اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہا ہوں۔ اگلا جملہ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا، اور اہل نار کو تکلیف سے چیختے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی میری نگاہوں سے نہ جہنم کی اور جہنمیوں کی کیفیت پوشیدہ ہے، نہ اہل جنت کی، نہ اہل جنت کے رہنے والوں کی، جنت والوں کی کیفیت پوشیدہ ہے، نہ عرش پوشیدہ ہے، نہ صاحب عرش پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملے کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ اس جملے پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا کہ یہ کیفیت انسان کو یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں رہتے ہوئے حاصل ہو جاتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی نگاہ سے عرش و فرش میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے، لیکن یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ جو اوپر بیان ہوئی ہے، اوپر بیان ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازفت نفسی یعنی دنیا، یا رسول اللہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ اور پھر دوسری
وَاسْحَرْتُ لِذَلِكَ اللَّيْلِ وَازْمَعَنَّ نَهَارِي، اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں پیاسا رہتا ہوں. یہ بیداری اور پیاس، راتوں کو جاگنا اور دن سے روزے سے رہنا، یہ کیفیت کیا ہے؟ اس سے کیا چیز کیفیت ہوتی ہے؟ وہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا قَالَ يَا حَارِثُ عَرَفْتَ. اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا حارث، یہ حضور علیہ السلام کا جملہ ہے، یا حارث عرفت فلزم، یا حارث عرفت فلزم، یا حارث عرفت فلزم سلاسن. یہ جملہ 3 بار حضور نے فرمایا، اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے. اور فرمایا جم جا اسی پر، بس اسی پر جم جا. یہ 3 بار فرمایا. اس حالت کو قائم رکھنا تو مومن ہے، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، جس کے دل کو اللہ نے نور سے بھر دیا. اب آپ نے سنا یہ بات، یہ ہے پریکٹیکل لائف، عملی زندگی. وہ عملی زندگی جس میں آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی. ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ عملی زندگی ہے. اور جس کے عمل میں یہ زندگی آ جائے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. یہ ہے اصل اس چیز کی جس کی نقل ہمارے پاس. میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا، ایک دن کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ ہو گیا، کوئی استخارہ یا چھٹکارہ کیا چیز ایک رکھی ہوئی تھی اس کی کسی چیز پہ. بڑے زبردست سائز کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو پوچھ رہا کہ یہ ہے تو اس کے اوپر کیا ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا جادو یا سفید ہو گیا یا اس کا فلاں ہے. تو وہ آنکھ بند کر کے نیچے نظر جھکاتے اور پھر دیکھ کے بتاتے کہ ایک یہ چیز ہے اور ایک یہ چیز ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. وہ اصل ایمان ہے اور یہ نقل ایمان ہے. ایمان کی اصل وہ ہے اور اس کی نقل، چونکہ ہمیں عادت ہے کہ ہم ہر شے کی اصل تک نہیں پہنچتے، مفادات کے لیے اس کی نقل ضرور حاصل کرتے ہیں. نقلی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، نقلی ہیں پرسنالٹیز ہماری، نقلی ہیں شخصیات ہماری، نقلی ہیں ہمارے تمام کردار اور نقلی ہیں ہماری تمام چیزیں. حقیقت یہ ہے جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں. اب فرمایا یہ حدیث آپ نے سنی جس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں نے حقیقت ایمان کو پا لیا. یا رسول اللہ، حقیقت ایمان مجھے ہاتھ کیسے آئی کہ راتوں کو میں رب کے حضور میں بیدار رہتا ہوں اور دن کو میں اس کے حضور میں اپنے جگر کو پیاسا رکھتا ہوں. حلال کا استعمال، مثلا کسی شخص کے پاس حلال کا رزق وسیع ہے مگر اس حلال میں بھی اسلام نے قناعت کو اختیار کیا ہے کہ اگر تیرے پاس حلال کا بھی موجود ہے تو بھی کھاتے ہوئے میدے کے 3 حصے کر، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. حلال پہ بھی قناعت کرو، چاہے کہ حرام خوری جس جہت سے بھی ہو. حرام خوری کے مختلف ذریعے ہیں. یہی نہیں حرام خوری کا ایک ذریعہ کہ ایک پولیس مین بیچارہ باہر دھوپ، کڑکتی دھوپ میں جہاں 30 40 45 اور 50 ڈگری کی گرمی ہے وہاں کھڑا ہوا کسی کی جیب سے 10 15 20 روپے لے لے. یہی ایک برائی نہیں، یہ بھی برائی ہے کہ تیرا تعلق اللہ سے 0 بھی نہ ہو اور تو رسول اور رسول کی آل و اصحاب کو جانتا تک بھی نہ ہو اور رسول اللہ کے دین حنیف اور دین محمدی کے ساتھ تجھے کوئی بھی تعلق نہ ہو
اور تو ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کے حرام خوری کرتا ہوا ہو اور دین کے نام پہ کرتا ہو، یہ اس چوراہے سے جو 10 روپے لے رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے دین اسلام کے نام پہ حرام خوری، یہ اس سے بدتر ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ وہ بیچارہ تو 10 20 30 روپے کڑکتی دھوپ میں کھڑا ہو کر لے لے گا، اور یہاں پہ دین کے نام پہ دنیا لوٹی جاتی ہے۔ فرما آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے یہ حدیث پوری ہوئی مکمل، میں تیسری حدیث آپ کو سنا کے اجازت چاہوں۔ عبداللہ بن جموح رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحق العبد حقیقت الایمان۔ آپ نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، کب تک؟ حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کہ اس کی ناراضگی اور اس کی رضا جب تک وہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض اور اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اپنے نفس کے لیے کہ اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے میری خدمت نہیں کی، اس نے مجھے کچھ دیا نہیں، اور یہ اس نے میری ریسپیکٹ نہیں کی، یہ ناراضگی ہے۔ اور ایک اللہ کے کسی آئین اور حدود شکنی کی ناراضگی ہے۔ فرما مومن کی ناراضگی اور رضا کا صرف ایک کرائٹیریا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ استحق حقیقت الایمان، اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے حقیقت ایمان کو پا لیا۔ اب ارشاد فرمائے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، ارشاد فرمائے اور بے شک میرے احباب اور میرے اولیاء، الذین وہ لوگ ہیں، یہ حدیث قدسی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی الفاظ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پہ حدیث قدسی میں بھی آیا وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، یعنی جب تیری کسی سے ناراضگی اللہ کے لیے ہو اور جب کسی سے رضا اللہ کے لیے ہو، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان، تو اس نے حقیقت ایمان کو پا لیا۔ اگلا جملہ سنیے وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي، فرما بے شک میرے احباب، میرے دوست اور مجھ سے محبت کرنے والے، وَأَوْلِيَائِي اور میرے ولی، الذین وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ یذکرون بذکری، کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ میرا ذکر کرنے سے وہ اللہ ہوگا نہیں، ذرا توجہ دیجئے، فرمایا میرے محبت کرنے والے اور میرے دوست، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا میرے محبت کرنے والے اور میرے دوست وہ ہیں الذین یذکرون بذکری، کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں، وَأُذْكِرُ بِذِكْرِهِمْ، اور کوئی ان کا ذکر کرے تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ میری یاد ان کی یاد سے الگ نہیں اور ان کی یاد میری یاد سے الگ نہیں۔ آپ نے غور کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ذکر کیا لوگوں کا، کچھ لوگوں کا، ایسے لوگ جن کا ذکر کرنے سے میں یاد آیا، تو اگر جب آپ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا جب آپ اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا ذکر کرتے ہیں، جی جب آپ امام حسن و حسین و فاطمہ الزہرا اور امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں، تو کون یاد آتا ہے؟ وہ جس سے ان کو نسبت ہے۔ اور جب ان کا ذکر کرے تو بھی کون یاد آتا ہے؟ وہی جن سے ان کو نسبت ہے۔ کس قدر خوبصورت فرمایا، بس میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ ایک تیسری حدیث انس بن مالک سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا، کب تک؟ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس وقت تک جب دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو جائے۔ وہ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں، تیسری حدیث۔ قال رسول اللہ لا يستقيم الایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة ولا يأمن جاره بوائقه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چیزیں بیان ہیں۔ پھر حدیث سنیے آپ، فرما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی انس بن مالک سے ہے، اور اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من اخلاق الایمان، تین چیزیں اخلاقی ایمان میں سے ہیں۔ کون کون سی؟ من اذا غضب لم يدخلہ غضبہ فی باطل، جب کسی کو غصہ آئے وہ غصہ اسے باطل عمل یعنی غلط کام میں نہ ڈالے، غصے کا استعمال غلط کام میں اس کو نہ ڈال دے، یعنی غصے سے کسی کا حق غصب نہ کرے، کسی کی جان کو نقصان نہ دے، کسی کی عزت اور آبرو اور مال کا نقصان نہ کرے۔ فرمایا یہ اخلاق ایمان میں سے ہے، جب غصہ آئے تو اس کا استعمال غلط نہ کرے۔ وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ الرِّضَاءُ مِنْ حَقٍ، فرمایا اگر کوئی خوشی اس کو حاصل ہو تو وہ اسے حق سے نہ نکال دے۔ شادی خوشی ہے، بچے کی، بیٹی کی، یہ خوشی کے اظہار کے مواقع ہیں، مگر وہاں جو اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے وہ حق سے نکل جانا ہوتا ہے، وہ حق سے کیا ہوتا ہے؟ وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ الرِّضَاءُ مِنْ حَقٍ، فرمایا وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ، اور وہ شخص جو قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی وہ چیز نہیں حاصل کرتا جو اس کی نہیں ہے۔ سمجھتے؟ مطلب کیا ہوا؟ اختیارات کا ناجائز استعمال۔ ایک اعلیٰ عہدے کا آدمی ہے اور جتنا جتنا عہدہ بڑھا اتنے اختیارات بھی بڑھے، ایک صدر مملکت ہو، ایک نیچے کسی ادارے کا، کسی انسٹیٹیوشن کا کوئی سربراہ ہو، وہ قدرت رکھتا ہے بے شمار غبن کی بھی، بڑی دولت جمع کرنے کی بھی، مگر وہ اپنے حلال پہ کیا کرتا ہے؟ گزارا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے ایمان کی اخلاق کو حاصل کر لیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آج کی گفتگو میں بس صرف ہم نے اتنی ہی بات کرنی تھی کہ ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو زبان درست ہو جاتی ہے، ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو اخلاقیات درست ہو جاتی ہیں، ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو اعمال درست ہو جاتے ہیں، ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو کردار صحیح ہو جاتا ہے، ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو خودی بیدار ہو جاتی ہے، ایمان اپنے کمال کو پہنچے تو دل کا اندھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے، نگاہ قلب اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ عرش حق بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا، جنت اور اہل جنت بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتے، جہنم اور اہل جہنم بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ آج کی گفتگو میں
صرف یہی چیزیں ہم نے عرض کی. تو اس میں ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. رسول کو رسول مانا ہے تو زبان بھی رسول جیسی بناؤ، کردار بھی رسول جیسا بناؤ، اخلاق بھی رسول جیسے بناؤ، اعمال بھی رسول جیسے بناؤ. رسول کو رسول مانا ہے تو پھر رسول نما بن جاؤ. رسول نبی کو نبی مانا ہے پھر نبی کے موتی بن جاؤ. نبی کو نبی تسلیم کر لیا ہے پھر نبی کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ. پھر راتوں کو زندہ رکھو، راتوں کو بیدار رہو، عبادت کی طرف رجوع کرو، استغفار کی طرف رجوع کرو، چاہے 10 منٹ ہی تمہیں بیداری کیوں نہ مل جائے. 10 منٹ بھی اگر رات کو اٹھ کے تم تنہائی میں اپنے اللہ سے گفتگو کر لو، اس طرح گفتگو جس طرح میں تم سے کرتا ہوں یا جس طرح تم مجھ سے کرتے ہو، اس طرح گفتگو کہ مولا آج فلاں بات تھی، فلاں چیز کی مجھے ضرورت تھی اور مجھے پریشانی ہوئی، مگر میں نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، اور اگر میں کسی سے مانگتا تو میرا غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں تیرے خیر سے مانگوں. میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہی ہے، میری حاجات کو پورا کرنے والا تو ہی ہے، میری تمناؤں کا مرکز تو ہی ہے، میری آرزوؤں کا ٹھکانہ تو ہی ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا تو ہی ہے، اور تو میرا دھیان رکھ اور تو میرا خیال رکھ. یہ بات تم اردو میں بھی کہہ سکتے ہو، یہ تم پشتو میں بھی کہہ سکتے ہو. اس کے لیے تم عربی کی کتاب اور دعا تلاش نہ کرو. ایسی زبان نہ بولو جس کے مفاہیم ہی نہیں سمجھتے، ایسی زبان مت بولو جس کا معنی ہی نہیں سمجھتے. تو اپنی زبان میں درد بھرے الفاظ جمع کر کے اپنے مولا سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. سچ رات کو اگر تجھے 10 منٹ مل جائیں، تجھے کوئی پابندی نہیں ہے کہ تو باوضو ہو اور مصلی پہ بیٹھ. تیری آنکھ رات کو 10 منٹ کے لیے کھل گئی تو انہی 10 منٹ میں لیٹا لیٹا اپنے مولا کے پاس چلا جا. لیٹے ہوئے ہم کلام ہو جا، گفتگو کر اپنے مولا سے، ہم کلام ہو جا اللہ سے، تاکہ تو کلیم بن جائے. اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تیری زبان حکمت اگلنے لگ جائے گی، تیری زبان صداقت کی ترجمان بن جائے گی، تیری زبان رسول کا کلام بن جائے گی، تیری زبان اللہ کی کڑک اور بجلی بن جائے گی. تو بولے گا تو لوگوں کے دلوں کے تالے کھل جائیں گے. تو بولے گا بخت بیدار ہو جائیں گے. تو بولے گا سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھے گی. تو بولے گا تیرے کلام کی وجاہت کی کوئی تردید نہ کر سکے گا. تو بولے گا تیرے کلام دکھیوں کو سہارا دیں گے، تیرے کلام سوئے ہوں کو بیدار کریں گے، تیرا کام حرام خوروں کو حلال کی طرف لے جائے گا. تو کلیم تو بن، تو گفتگو کو تر اپنے رب سے. میں نے عرض کیا کہ ہم تلاش کرتے ہیں جا کے کہ کوئی ایسی دعا مل جائے جو ہم کیا کریں. ہر وہ دعا جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہی تیری دعا ہے. ہر وہ دعا جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہی تیری دعا ہے. ہر وہ اسم اعظم مارا مارا پھرتا ہے تو کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کہ کوئی اسم اعظم نکل جائے، ہر ہی وہی اسم اعظم ہے جو تیرے دل سے نکل گیا ہے. وہی اسم اعظم ہے، وہی اسم اعظم ہے. میرا رب تجھے اسم اعظم دل کے اندر سے عطا کرے، تیری زبان کو حقیقت کا ترجمان بنائے، تیرے کردار کو رہنمائی اور ہدایت کے لیے مجسمہ مینار اور نور بنائے، اور تیرا بخت بیدار ہو، اور مجھے اور تجھے میرا رب بخشے، ہمارے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور ہمارے ملک اور قوم اور وطن پہ رحم فرمائے. وما علینا